بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سمجھوتے کی بات، ایمان لانے پر مسلمانوں پر بڑے سے بڑا ظلم کیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا کہ آج ہم میں سے کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ظلم غریب بے بس غلاموں پر ہی نہیں ہوا، بلکہ امیروں اور رئیسوں قبیلے کے سرداروں پر ایسے ہی ظلم کیے گئے۔ حضرت عثمان بن عفان، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام قریش کے مشہور اور طاقتور قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، بہادر تھے، عزت دار تھے، لیکن مسلمان ہونے پر انہیں بھی ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ مسلمانوں نے نہایت صبر اور شکر سے سختیاں جھیلی، ظلم سہے، پر ایک مسلمان بھی اسلام سے نہ پھرا۔ مسلمانوں کے اس جماؤ نے کافروں کو حیرت میں ڈال دیا۔ طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کچھ لوگ دل کے نرم ہوتے ہیں اور کچھ سخت۔ کچھ کفار ایسے بھی تھے جن کے دل ظلم کی اس انتہا پر بسیجے۔ انہوں نے سنگ دل ظالموں کو سمجھانا شروع کیا۔ وہ بھی مجبور مسلمانوں پر انتہائی ظلم اور ستم کر کے تھک چکے تھے۔ کچھ نرم پڑے، اس سے مسلمانوں پر جو سختیاں کی جا رہی تھیں ان میں کچھ کمی ہوئی۔ صحابہ کا صبر دیکھ کر لوگ اسلام اپنانے لگے۔ جب اکثر لوگوں نے دیکھا مسلمان پٹتے ہیں، دھوپ میں جلتی ریت پر لٹائے جاتے ہیں، بھاری اور وزنی پتھر ان کے سینوں پر رکھ دیا جاتا ہے، سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑتے، تو انہیں خیال ہوا کہ یہ اتنے بیوقوف تو نہیں ہو سکتے، ضرور اسلام کی تعلیم ایسی اچھی ہے جسے چھوڑنا انہیں پسند نہیں۔ اس خیال نے بہت سے لوگوں کو مسلمان ہونے پر اکسایا۔ وہ چھپ کر ارقم کے مکان پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مکہ کے کافر چاہتے تو یہ تھے کہ مسلمان پھر سے کافر ہو جائے، پر الٹا اثر ہو رہا تھا کہ کافر آ کر مسلمان ہوتے جا رہے تھے۔ ہر روز کفار سن لیتے تھے کہ آج فلاں شخص مسلمان ہو گیا ہے اور آج فلاں، تو بہت بگڑتے، غصہ ہوتے اور ہر نئے مسلمان پر سختیاں کرتے، پر ایمان لانے کا جو سلسلہ شروع ہو گیا تھا وہ نہ رکا بلکہ برابر جاری رہا۔ یہ دیکھ کر کفار میں بڑی بےقراری رہی، خاص طور سے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ ولید، ابو سفیان، عاص بن وائل سہمی اور اسی قسم کے بڑے لوگوں کی چنتا بڑھتی گئی۔ بات یہ بھی تھی کہ یہ لوگ نہ صرف عزت دار اور مالدار تھے بلکہ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی عہدے پر تھا۔ جیسے ابو سفیان قریش کا عالم بردار تھا، عباس حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ولید سواروں کا افسر تھا، حرث بن قیس خزانے کا مالک تھا اور ابو جہل اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ قریش کی سرداری انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔